السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ دوستو جیسا کہ میں نے اپنے چینل کے اوپر پچھلی کئی ویڈیو کے اندر اس بات کا ذکر کیا، عالم کے لیے جماعت میں سال لگانا، اسی طریقے سے خواتین کا جماعت میں جانا کیسا ہے، تو بہت سارے لوگوں نے انہی ویڈیو کے نیچے یہ کمنٹ کیے اور مجھ سے سوال کیا کہ جو لڑکیوں کے مدرسے چل رہے ہیں وہاں پر لڑکیوں کا رکنا، وہاں پر تعلیم حاصل کرنا، اس کا جواب کیا ہے۔ تو دوستو آج میں انہی سارے سوالوں کے جواب لے کر کے آیا ہوں دارالعلوم دیوبند کے فتاوی کے نظر میں۔ آپ حضرات ہمارے ساتھ لاسٹ تک اس ویڈیو میں بنے رہیں، انشاءاللہ پوری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، سارے اشکال آپ لوگوں کے دور ہو جائیں گے۔ لیکن آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں، دارالعلوم دیوبند کی ہر چھوٹی بڑی خبر، دارالعلوم کے فتاوی وغیرہ، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے چینل کے اوپر آتی رہتی ہیں، تو برائے مہربانی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ میں کوئی ویڈیو ڈالوں تو آسانی سے آپ کے پاس نوٹیفیکیشن پہنچ جائے اور آپ ویڈیو کو دیکھ سکیں۔ تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، لاسٹ تک بنے رہیں۔ دوستو آج کا عنوان ہے مدرسۃ البنات کے بارے میں۔ سائل سوال کرتا ہے مروجہ مدرسۃ البنات کا کیا حکم ہے، اگر جائز ہو تو بالشرائط یا بغیر شرائط، بالتفصیل مع دلائل جاننا چاہتا ہوں، امید ہے کہ جلدی سے جلدی فتویٰ ارسال کریں۔ تو دوستو اس کا دارالعلوم دیوبند کی طرف سے جواب آتا ہے، اسلام کی نظر میں دینی تعلیم مرد و عورت دونوں کے لیے یکساں طور پر مطلوب ہے اور بنیادی عقائد، فرائض اور حلال حرام کا جاننا ہر مرد و عورت پر فرض ہے۔ قرآن کریم نے علم کو انسانوں کے لیے بطور انعام الہی کے بیان فرمایا ہے اور اس میں کہیں بھی مردوں کی تخصیص نہیں ہے۔ نیز مستند احادیث میں عورتوں اور اپنے اہل و عیال کو تعلیم دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں کتاب العلم میں اس کو بتایا بھی گیا ہے، بیان بھی کیا گیا ہے، بلکہ تعلیم کے لیے عورتوں کا ایک جگہ جمع ہونا اور آپ علیہ السلام کا ان کی درخواست پر ان کی تعلیم کے لیے ایک دن مخصوص کرنا بھی صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اسی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں باب قائم فرمایا ہے اور اس کے تحت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث لائے ہیں۔ نیز تجربے سے ثابت ہے کہ اجتماعی تعلیم جس قدر مفید ہوتی ہے انفرادی تعلیم اتنی مفید نہیں ہوتی، اس لیے مدارس نسواں کا قیام کرنا اور لڑکیوں و عورتوں کا تعلیم و تعلم کے لیے وہاں جانا اور ان کا اپنے صنف کے مطابق علم و فنون سیکھنا جائز اور مستحسن ہے، اس لیے کہ اس کا مبنی تعلیم و تعلم کی تنظیم و تشکیل ہے۔ مدارس نسواں میں لڑکیوں کو تعلیم دلانے کے کچھ شرائط ہیں جن کی پابندی بہرحال لازم ہے۔ جہاں یہ شرطیں پائی جائیں گی وہاں لڑکیوں کو تعلیم دلانا جائز اور مباح ہوگا، اور جہاں یہ شرائط مفقود ہوں گی وہاں خواتین کا تعلیم کے لیے جانا ناجائز ہوگا۔ دوستو وہ شرائط ہم ملاحظہ کر لیتے ہیں۔ وہ شرائط درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، خواتین کی تعلیم گاہیں اور اسکول و کالج صرف اور صرف خواتین کے لیے مخصوص ہوں، مخلوط تعلیم نہ ہو، اور مردوں کا ان تعلیم گاہوں میں آنا جانا اور عمل و دخل ہرگز نہ ہو۔ مدرسے کا جائے وقوع فتنہ فساد اور اس کے امکان سے بھی محفوظ ہو۔ نمبر 2، ان تعلیم گاہوں تک خواتین کی آمد و رفت کا شرعی پردے کے ساتھ ایسا محفوظ انتظام ہو کہ کسی مرحلے میں بھی فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ نمبر 3، نیک کردار پاک دامن عورتوں کو تعلیم کے لیے مقرر کیا جائے، اگر ایسی معلمات نہ مل سکیں تو بدرجہ مجبوری نیک صالح اور قابل اعتماد مردوں کو مقرر کیا جائے جو پس پردہ خواتین کو تعلیم دیں۔ نمبر 4، مدرسے کے حالات کی کڑی نگرانی اور مفاسد و فتن کی روک تھام کا اہتمام بہت ہی اعلیٰ درجے کا ہو۔ نمبر 5، اگر کوئی مدرسہ شرعی مسافت پر ہو تو وہاں جانے کے لیے عورت کے ساتھ اس کا محرم بھی ہو۔ نمبر 6، مدرسے والوں کے عقائد اہل سنت والجماعت کے عقائد کے موافق ہوں تاکہ ان مدارس میں تعلیم حاصل کرنے سے عقائد خراب نہ ہوں۔ مذکورہ بالا شرائط کے ساتھ اگر کسی جگہ تعلیم دی جاتی ہو تو وہاں لڑکیوں کو تعلیم دلانا جائز اور مباح ہوگا۔ واضح رہے کہ لڑکیوں کو تعلیم دلانے میں والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کوشش کریں کہ کم سے کم عمر میں ہی لڑکی زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کر لے، کیونکہ بڑی لڑکیوں کو دور دراز بھیجنے میں مفاسد ہیں، اس لیے بالکل شروع ہی سے ان کی تعلیم کی طرف توجہ دی جائے۔ تو دوستو یہ تو ہم نے جان لیا تعلیم کے سلسلے میں کہ اگر یہ جو بھی شرائط بیان کیے گئے اگر یہ سارے کے سارے شرائط پائے جاتے ہیں تو تعلیم درست ہے۔ وہیں پر ایک اور سوال جاننے کا ہے آج کی اس ویڈیو میں کہ کیا عورت مرد کی طرح مدرسے میں رہ کر تعلیم حاصل کر سکتی ہے؟ تو اس کا جواب آتا ہے، اگر پردے کا معقول اور قابل اطمینان انتظام ہے، لڑکیوں کی تعلیم اور قیام و طعام کے سارے امور معلمات سے متعلق ہوں
تو مدرسے میں رہ کر بھی تعلیم حاصل کر سکتی ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ لڑکیوں کا مدرسہ صرف پڑھائی کا رکھا جائے، دن میں اپنے محرم کے ساتھ آئیں اور پڑھ کر اپنے محرم کے ساتھ واپس چلی جائیں، مدرسے میں ان کے قیام کا انتظام نہ ہو، اسی میں سلامتی اور عصمت کی حفاظت ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ تو دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو باتیں میں نے بتائی ہیں فتاویٰ کی نظر میں بہت ہی اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ تو آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ دوستو آپ ہمارے چینل کے اوپر اگر پہلی بار آئے ہیں تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اسی طریقے کی ویڈیو ہمارے چینل کے اوپر آتی رہتی ہیں۔ چلیے دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔